إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے وجود بخشا اور دین اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، یہ دین اسلام ہماری پوری زندگی کے لیے ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک اسی دین اسلام کے مطابق ہمیں عمل و عبادت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی تمہارے زندگی کا ہر طور طریقہ دینی رنگ میں رنگا ہونا چاہیے، اور زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ ہو، خوشی غمی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حالت میں دین اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کو لے کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ حضرات گرامی، دین پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری اور لازم ہے، لیکن جس قدر ہمیں عمل کی تاکید کی گئی ہے، اسی طریقے سے سارے اعمال کے اندر، ساری عبادتوں کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بفضل اللہ تعالی نہایت آسانی اور سہولت رکھی گئی۔ آپ وضو کو لے لیں، نماز کو لے لیں، غرضی کی جو بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کے اندر آپ غور کریں گے تو جیسے ان کے عمل میں لانے کی تاکید ہے، اسی طریقے سے ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے نہایت آسان سے آسان طریقے بتلائے اور سکھلائے گئے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور متفق علیہ روایت ہے، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ روایت میں آپ کو سناؤں اور آپ یہ فرمان رسول سن کر کے اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین کے اندر کس قدر ہمارے اور آپ کے لیے سہولت و آسانی رکھی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک دوسری، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں سنو، دین سراپا آسانی کا نام ہے۔ تو بہرحال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو متفق علیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ روایت سنیں، یہ حدیث سنیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے اس دین کے اندر کس قدر سہولت و آسانی رکھی ہے، اور دین ہمارے لیے کیسا آسان بنایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو حکم دیا اور اعلان فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ مسلم سماج ہے، مسلم معاشرہ ہے، مسلم سوسائٹی ہے، اس کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں سب یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ مختلف حالت مختلف لوگوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے، اور اس طریقے سے لوگ مختلف حالتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے حالات پر غور کر کے، اپنوں کے حالات پر غور کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ وہ مال نہیں پاتا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پھر وہ کیسے صدقہ کرے؟ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کسی کے پاس مال و دولت موجود نہیں ہے تو وہ کیسے صدقہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کی زمین کے اندر منتشر ہو جائے، جا کر کام ڈھونڈے اور کام کرے، اس سے جو کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے، نفع منافع پاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور راہ خدا میں صدقہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پھر عرض کیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ وہ مزدوری کرنے، کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسا مجبور شخص کس طرح سے صدقہ کرے؟ نبی کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعین ذی الحاجۃ الملحوف، کہ وہ اگر کمائی نہیں کر سکتا ہے، مزدوری نہیں کر سکتا ہے، تو اپنے اطراف ارد گرد دیکھے، اگر کوئی ضرورت مند اس کو نظر آ جائے، محتاج اس کو نظر آ جائے، تو جا کر کے اس کی مدد کرے، یعنی جسمانی طور پر اس کے ساتھ تعاون کرے، اس سے بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہ اگر کوئی شخص اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ جسمانی کسی کے ساتھ تعاون کر سکے، مدد کر سکے، سپورٹ کر سکے، تو پھر اس کے صدقہ کرنے کیا صورت ہوگی؟ وہ کیسے صدقہ کرے؟ کس طرح سے وہ صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی فرمائی کہ اگر وہ جسمانی طور پر تعاون کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہے فَيَعْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ، تو وہ اللہ کے بندوں اور بندیوں کو نیک بات، بھلائی کی بات، فائدے کی بات بتلائے، سکھلائے اور اس کی تعلیم اور تبلیغ کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پھر عرض کیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس کی بھی قابلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ زبان سے کسی کی رہنمائی کر سکے، دعوت و تبلیغ کر سکے، نیکی و بھلائی کی بات بتا سکے، تو ایسا شخص کس طریقے سے صدقہ کر سکتا ہے اور صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی ایذا رسانی سے بچا کے رکھے، اپنی جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ دوسرے صدقہ کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی آسان سے آسان صورتیں ہمیں اور آپ کو سکھلائیں اور بتلائیں۔ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ الدین یسر، کہ دین سراپا آسانی کا نام ہے۔
تو حضرات گرامی، یہ تو اگزامپل اور مثال کے طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے ایک حدیث تھی، لیکن جتنے بھی احکام ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں، اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات و ہدایات پر غور کریں تو ہر عمل و عبادت کے اندر ہمارے لیے ایسی ہی آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی جو بھی تعلیمات ہیں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکام ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی نیت کریں اور پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہماری سچی نیت ہے اور ہم سچی نیت کے ساتھ عمل پر آمادہ رہیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی عذر اور ایکسکیوز کا موقع نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کو ہمارے اور آپ کے لیے آسان سے آسان تر بنائے گا، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے عبادت رب، بندگی رب، اس مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو کر کے دنیا کی بھی سرفرازی اور سرخروئی حاصل کریں گے، اور آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی ہمارا اور آپ کا مقدر ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو دین اسلام کی تعلیمات و ہدایات سے مالا مال فرمائے، اور کتاب و سنت کی جو کچھ تعلیمات ہیں انہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی دینی احکام ہیں، اعمال ہیں، ان کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔